الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ فتح مکہ کے موضوع پہ کوئی چند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے اوپر، آپ کی عالی شان اخلاق جو کائنات میں کسی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو اکرمہ بن ابو جہل نے کیا کیا کہ جو ایک سائیڈ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کا لشکر، جو کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا یہ 500 کا لشکر ہے تمہارے ساتھ، اور کسی کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا، کسی کے لیے تلوار نہیں نکالنی۔ تو ادھر اکرمہ بن ابو جہل نے ان کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تو جوابی کارروائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکال لی اور 13 مشرکین مکہ کو قتل کر دیا۔ تو اب جو ہے نا، اکرمہ بن ابو جہل ڈر کے مارے نا بھاگ گیا یمن کی طرف۔ اکرمہ کی جو بیوی ہے نا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اکرمہ بن ابو جہل جو ہے نا، اس کے لیے امان دے دیں آپ یا رسول اللہ، آپ نے اس کے قتل کے آرڈر کیے ہوئے ہیں تو اس کو معافی دے دیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی۔ تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل ابھی جو ہے وہ یمن کے راستے میں تھا، تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ یمن پہنچ چکا تھا، تو وہاں سے اس کو بلایا۔ تو اب وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے، اپنی بیوی کے پاس آیا تو نبی پاک کی بارگاہ میں آنے سے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دوں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں اختیار کروں گا۔ تو کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پتہ چلا کہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے نا، وہ تشریف لا رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ کا عالی شان مرتبہ دیکھیں۔ آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے صحابہ کو فرمانے لگے میرے نبی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل جو ہے نا وہ آ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اور میرے نبی کو دیکھیں، جس کے بارے میں جس کا باپ سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرعون قرار دیا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ تو اس کا بیٹا، اتنے بڑے دشمن کا بیٹا جو ہے نا، وہ آ رہا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دیکھیں کتنا موم ہے، کتنا موم ہے میرے نبی کا دل۔ میرا نبی فرما رہا ہے، تمام صحابہ کو میرے نبی نے جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، اور فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل میرے پاس آ رہا ہے، تو کوئی بھی تم میں سے، میرے صحابہ میں سے، اس کے باپ کا اس کو تانا نہ دے کہ تیرا باپ اس طرح تھا، تیرے باپ نے اسلام کے ساتھ یہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہ کیا۔ تو کوئی بھی اس کو اس کے باپ کا تانا نہ دے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ میرا نبی اس کے استقبال کریے، وعد و نصیحت میرے نبی
اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، میرا نبی فرما رہا ہے کوئی اس کو تانا نہ دے، اس کو دل کو تکلیف پہنچے گی، اسے بہت دکھ پہنچے گا، تو کوئی بھی اس کے باپ کا تانا نہ اسے دے، وہ آ رہا ہے تو اسے آنے دو میری بارگاہ میں، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ میرا نبی تھا دشمنوں کے لیے، جو میرے نبی کے، میرا نبی کا دل اتنا موم تھا، اتنا نرم تھا کہ مشرکوں کے لیے بھی میرا نبی اس طرح کے الفاظ فرمائے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کے باپ کا کوئی تانا دے گا اسے تو اسے تکلیف ہوگی، تو میرا نبی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، میرا نبی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس طرح اکرمہ بن ابی جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اسلام قبول کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اندھیروں میں رہا، میں تو بھٹکا ہی رہا، میں آپ کی بارگاہ میں نہ آ سکا یا رسول اللہ، اب میں آیا ہوں تو آپ سے مجھے اپنی جان اور مال عزت آبرو سب سے زیادہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے آج سے لے کر آج میں آپ کو سب سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ تھا اکرمہ بن ابی جہل، جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ جب وہ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے جا رہا تھا تو میرے نبی پیچھے سے گئے اور جا کے اس کو پکڑا اور روکا، اور میرے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دینے لگا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت چہرہ جو ہے جہنم کی آگ میں جلاؤ گے، تو ایسا کر کے تو ایمان لے آ، تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اس طرح میرے نبی نے اس کو کنویں سے گرنے سے بھی بچایا کہ کہیں میرے نبی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے تو آپ وہاں سے اس کی بیوی اکرمہ کی بیوی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے جا رہا ہے جان دینے کے لیے۔ تو میرا نبی وہاں سے گیا اور اس کو کنویں تک سے جانے سے پہلے روکا اور اس کو کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا کر، اپنا صحابی بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو اپنا صحابی بنا لیا، اور قیامت تک جب اصحاب کا ذکر ہوگا تو اکرمہ بن ابو جہل کا بھی ذکر آئے گا اچھے لوگوں میں، اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کی جو عالی شان مرتبہ، آپ کا جو عالی شان مقام ہے، جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری، اس کا پیغام ہم نے تمام مسلمانوں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو میرے نبی کی زندگی کو نہیں جانتے، ان تک بھی پہنچانا ہے، اور جو مشرکین ہیں ان تک بھی ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا پیغام جو ہے پہنچانا ہے، ان کو بھی کلمے کی دعوت ہم نے دینی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا